ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین سامعین، یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے آج ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر و شکر کے لیے یہاں کچھ دیر کے لیے اکٹھا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس شرکت کو قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ میرے آنے کے بعد ہمارے احباب نے بتایا، حضرت مفتی صاحب اللہ نے عقائد وغیرہ پہ مشتمل تقریر فرما دی ہے، آپ اصلاح معاشرہ پہ تقریر، تو میں نے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے انداز میں ایک شعر میں کر دیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کا ترجمہ ڈاکٹر اقبال اپنے شعر میں یوں کرتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدل لیں۔ جب تک ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس نہ ہو، اپنی خامیوں کا احساس نہ ہو، ہم خود اپنی اصلاح نہ کرنا چاہیں، اس وقت تک اللہ کی مدد بھی شامل حال نہیں۔ اللہ کی مدد بھی اسی وقت شامل حال ہوتی ہے جب بندہ اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا
افسوس کی بات یہ ہے کہ اسٹیج سے لے کے عوام تک ہم سب لوگ دوسروں ہی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اپنی اصلاح. اس لیے کہ ہم بھی تو معاشرے کے ایک فرد ہیں. تو اگر ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں تو گویا ہم معاشرے ہی کی اصلاح. صحیح. قرآن میں بھی آیا ہے اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچاؤ پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمیں اصلاح پہلے اپنی ذات سے شروع کرنی ہے, پھر اپنے گھر والوں سے شروع کرنی ہے, پھر باہر کے لوگوں کی اصلاح کر کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر. اور ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر. ہمارا یہ نوجوان اپنے دوستوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے, لیکن اپنے ماں باپ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتا تو یہ اچھا انسان نہیں ہے. کیوں؟ اچھے انسان اس وقت ہوگے جب اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ثابت ہوگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے کیسے تھے؟ آئیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو ہماری اور آپ کی ماں ہیں, ہمارے پیغمبر کی بیوی ہیں, ان کی خدمت میں چلتے ہیں, پوچھتے ہیں ام المومنین آپ بتائیں سرکار جب گھر میں رہتے تھے تو کیسے رہتے؟ صحابہ کرام پوچھتے ام المومنین آپ بتائیں سرکار کو ہم مسجد میں دیکھتے ہیں, جنگوں میں دیکھتے ہیں, باہر دیکھتے ہیں, لیکن گھر میں جب رہتے ہیں تو گھر میں رہنے کا کیا انداز ہوتا ہے, اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں, ان کا سلوک کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گھر کے لوگوں کا بیان آپ سنیں. ارشاد فرماتی ہیں ام المومنین کی جب سرکار گھر میں رہتے, ہمارے ساتھ رہتے تو انتہائی محبت کے ساتھ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کبھی کبھی ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے اور محبت تو ایسی کرتے کہ اگر عائشہ نے گوشت کی بوٹی کا کچھ حصہ اپنے ناخنوں سے کاٹ کے کھا لیا ہوتا اور میرے سرکار جب اس گوشت کی بوٹی کو کھانا چاہتے تو وہیں سے اپنے دندانے لگاتے جہاں سے عائشہ نے دانتوں سے کاٹ کے کھایا. اور کریں ایک شوہر اگر اپنی بیوی سے اس کے ساتھ اس طرح زندگی گزارے تو اس کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا, اس کے گھر کا انداز کیا ہوگا. اللہ کے رسول کی پیاری بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہے, ہم اور آپ کی ماں فرماتی ہے اگر میں نے پیالے سے منہ لگا کے پانی پی لیا ہوتا اور میرے سرکار جب اس پیالے سے منہ لگا کے پانی پینا چاہتے, اپنے لبہائے مبارک لگا کے پانی پینا چاہتے تو تھوڑی دیر رک جاتے, پوچھتے عائشہ تم بتاؤ تم نے اپنے ہونٹ کہاں سے لگائے, میں بھی وہیں سے پینا چاہتا ہوں جہاں سے تم نے پانی پیا. سبحان اللہ. ام المومنین کا ارشاد آپ سنیں کہ فرماتی اے سرکار یہاں تک ہماری دلجوئی فرماتے, ہم سے محبت کا اظہار کرتے, حتیٰ کہ اگر میں توے میں روٹی ڈال دی ہوتی تو میرے سرکار میرے توے کی روٹی الٹنے ہم خوب سمجھتی تھی یہ سید الانبیاء کے آنے کا مقصد نہیں ہے, یہ بعثت محمدی کا مقصد نہیں ہے, آپ کے تشریف لانے کا مقصد تو گمراہوں کو راہ راست پہ لانا ہے, لیکن یہ بھی ہم سمجھتی تھی کہ یہ سب سرکار ہماری دلجوئی میں ہماری محبت میں کر رہے ہیں اور اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے کر رہے ہیں کہ میرے امتیوں تمہیں کیسے زندگی گزارنا ہے یہ تمہیں اپنے پیغمبر سے سیکھنا ہے, ان کے گھر سے سیکھنا ہے, ان کی سنت سے سیکھنا ہے. آج آپ مجھے بتاؤ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح زندگی گزارے جیسے پیغمبر اسلام گزارتے تھے, کیا
کبھی طلاق کی نوبت آئے گی، کبھی مار پیٹ کی نوبت آئے گی، کبھی دو خاندانوں میں مقدمہ بازی کی نوبت آئے گی؟ آج یہ سارے اختلافات اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی سنت چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی اپنے مزاج کے مطابق گزارنا طے کر لیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی اپنے طبیعت کے مطابق نہ گزاریں بلکہ پیغمبر کی شریعت کے مطابق گزاریں تو پھر ہمارا ماحول اچھا ہوگا، ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہوگا اور ہم انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار سکیں۔ حضرات، آپ کو یہی سمجھانا ہے کیسے زندگی گزارنا ہے، لیکن ایک چیز آپ کو میں بنیادی بتاؤں، وقت تو اس کے لیے تفصیل چاہتا ہے، لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ وقت کم ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب ابھی پڑھے نہیں ہوں گے، تقریر نہیں کیے ہوں گے، ہمارے بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے نعت نہیں۔ میں تو آ کے فوراً کرسی پہ بیٹھ گیا اور سوچتا ہوں کہ مولانا صاحب نے اتنی دیر سے بیٹھے ہیں۔ حضرت یہ تو آپ کا کرم ہے کہ کچھ سکھا دے رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ میرے بھائیوں، بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے انتخاب ہی میں وہ انتخاب کریں شادی بیاہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم لوگ اب شادی بیاہ میں جہیز کا انتخاب، دولت کا انتخاب کرتے ہیں، روپے پیسے کا انتخاب کرتے ہیں، کہاں جہیز زیادہ ملے گا، کہاں روپیہ زیادہ ملے گا، کہاں کھانا اچھا ملے گا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ دنیا کیا کر رہی ہے آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کو کیا کرنا ہے اس سے مطلب ہے۔ واہ واہ، دنیا تو آج بغیر شادی بیاہ کے زندگی امریکہ میں تقریباً ہم نے 9 سال گزارا۔ اچھا، یہ مولانا صاحب جی جی جی، تو وہاں کی زبان انگریزی، ہم نے سوچا جب یہاں رہنا ہے، رہتے ہیں تو انگریزی سیکھنا چاہیے، تو ہم نے کالج میں داخلہ لے لیا انگریزی سیکھنے۔ اچھا سیکھوں تو نہیں پائے گا، اچھا، داخلہ لے لیا۔ تو ہمارے ٹیچر نے ایک بار کہا اپنا انٹرویو جس پہ بورڈ پہ لکھی کری کہ کیا ہیں آپ، شادی آپ کی ہوئی نہیں ہوئی، بچے کی نہیں۔ تو ہم نے جب لکھا کہ ہمارے 5 بچے، تو لوگ بڑے ہنسے، صاحب ان کے تو بڑے ہنسے۔ ایک خاتون نے اس میں لکھا کہ ہمارے 2 بچے ہیں، ایک 18 سال کا لڑکا، ایک 19 سال کی بچی۔ اس میں ٹیچر نے کہا کہ شادی آپ کی کب ہوئی؟ تو اس نے کہا شادی نہیں ہوئی۔ ارے تو ایک ہم تھے جو تعجب کر رہے تھے، کیا کسی کو تعجب نہیں؟ تو دنیا کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے، نہ کوئی ان کا باپ ہو، نہ کوئی ان کا بھائی ہو، نہ کوئی ان کی رشتہ اللہ دار ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے قبیلے، رشتہ دار، خاندان اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تو آج دنیا کیا کر رہی ہے وہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے، ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے، ہمارے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبیعت میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اپنی اللہ، طبیعت کے مطابق زندگی نہیں گزارنا ہے، اپنے پیغمبر کی شریعت کے مطابق زندگی بے گزارنا شک ہے۔ بے شک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی عورت سے شادی کے 4 سبب ہوتے ہیں۔ لمالہا، یا تو اس لیے کوئی شادی کرتا ہے یہ بہت مالدار ہے، اس سے شادی کر لو تو بغیر کمائے دھمائے مالدار ہو جاؤ۔ وَلِجَمَالِهَا، بہت ظاہری حسن ہے اس میں، اس لیے اس پہ فریفتہ ہو کے اس سے شادی کرتا ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، وہ بہت اعلیٰ منصب سے فائز ہے، اس لیے کوئی شادی کرتا ہے۔ وَلِدِینِهَا،
یا تو وہ بہت دیندار ہے اس لیے شادی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر چاروں چیزیں کسی عورت میں اکٹھا ہو جائے تب تو بہت اچھی بات، بہت اچھا۔ اگر وہ مالدار بھی ہو، وہ اعلیٰ خاندان کی بھی ہو، وہ خوبصورت بھی ہو اور وہ انتہائی دیندار بھی ہو تب تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ چاروں چیزیں کسی عورت میں نہ پائی جائیں اکٹھا تو پھر کیا آپ تلاشو گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان چاروں میں جس چیز کو آپ کو ترجیح دینا ہے فاظفر بذات الدین، تمہیں اس کی دینداری کو ترجیح دینا ہے۔ اگر وہ دیندار ہے، اگر وہ پرہیزگار ہے، اگر وہ تقوی شعار ہے تو اس کو ترجیح دو، اس لیے کہ جب وہ آپ کے گھر میں آئے گی تو پرہیزگاری لے کے آئے گی، تقوی لے کے آئے گی، سکون لے کے آئے گی، اطمینان لے کے آئے گی، اور جب اس سے بچے پیدا ہوں گے تو وہ بھی اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے، نیک ہوں گے، اللہ والے ہوں گے۔ اس کی تو تاریخ آپ الٹ کے دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا کیسے کیسے لوگ نیک ماؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ راتوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک دن گشت کرتے کرتے تھک گئے تو ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ آپ کا خادم اسلم بھی آپ کے ساتھ تھا، اور جیسے ہی بیٹھے اندر سے آواز آئی، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی پانی میں دودھ ملا دو، جانور نے آج دودھ کم دیا۔ بیٹی نے کہا ماں تم نے امیر المومنین عمر بن خطاب کا پیغام نہیں سنا؟ انہوں نے اعلان کروایا خبردار کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے کہا کہاں امیر المومنین ہے رات کے سناٹے میں، اور کہاں ان کا منادی ہے دودھ میں پانی ملا دو بیٹی، اسی سے تو میں تمہاری پرورش کرتی ہوں، یہی دودھ بیچ کے ہماری زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ بیٹی نے کہا ماں ایسا میں کبھی نہیں کر سکتی کہ دن کے اجالے میں تو امیر المومنین کے حکم کی پیروی کروں اور رات کے سناٹے میں ان کے حکم کے خلاف کروں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں دودھ میں پانی ہرگز نہیں ملا سکتی۔ یہ گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، اپنے خادم سے کہا اس مکان پہ نشان لگاؤ، صبح ان کو پیش کرو۔ صبح کو جب پیش کیا گیا تو وہ دونوں ماں بیٹی تھی۔ آپ نے ماں کو بہت سرزنش کی، تم ماں ہو کے ایسا حکم دیتی ہو بیٹی کو؟ اور پھر اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، ارشاد آپ بتائیے حضرت عمر کون تھے؟ مدینے سے لے کے ایران تک، مدینے سے لے کے شام تک وہ امیر المومنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بادشاہ کہنا تو ان کی توہین ہے، وہ بادشاہ نہیں تھے، وہ جانشین رسول اللہ، وہ خلیفہ رسول اللہ تھے۔ بادشاہت تو ان کے قدموں کی دھول ہے، کیا حیثیت ہے بادشاہت کی؟ وہ اللہ کے رسول کے جانشین تھے۔ مدینے سے لے کے ایران، آج جغرافیہ اٹھائیے، نقشہ دیکھیے دنیا کا، مدینے سے لے کے ایران تک کتنے ملک ہیں، اور شام اس زمانے میں اس دور فاروقی میں اسلامی حکومت کا ایک اسٹیٹ تھا، ایک صوبہ تھا۔ آج اس شام میں 5 ملک بنے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی حدود سلطنت کا فرما روا اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، اگر وہ چاہتے تو بڑے بڑے سرمایہ دار ان کے بیٹوں کی شادی اپنے گھر کرتے، لیکن اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرے بیٹوں سن لو، عمر اگر تمہاری عمر کے ہوتے تو تم سے نہیں کہتے یہ بات، خود یہ کام کرتے۔ آج اس روئے زمین پر اس لڑکی سے زیادہ کوئی پرہیزگار سبحان اللہ، یہ لڑکی بڑی پرہیزگار ہے، اس کے دل میں خشیت ربانی ہے، اللہ کا خوف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی، میرے بیٹوں میں سے کوئی اس سے شادی کر لے تاکہ اس کی نسل سے کوئی ثانی عمر پیدا ہو۔ کاش اگر تم میں سے کوئی شادی کر لیتا اس سے تو میری روح کو خوشی حاصل ہوتی، اور میں یہ بات تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں اس عمر کا نہیں ہوں، اگر تمہاری عمر کا ہوتا تو اس کا تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے میں خود شادی اس سے کر لیتا، لیکن اب میری عمر نہیں ہے، تم کر لو۔ حضرت عاصم نے، ان کے بیٹے نے شادی کی، اور شادی کی تو ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی کی شادی عبدالعزیز سے ہوئی، اور پھر عبدالعزیز اور اس بچی سے
حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ثانی عمر پیدا ہوئے اس وقت سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں صالح فرزند آئے, نیک بچے اور بچیاں ہوں, تو وہی طریقہ اپناؤ شادی بیاہ کا جو پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. کہاں مال و دولت کے چکر میں پڑتے ہو؟ آپ نے گاڑیاں نہیں دیکھی ہیں, آپ نے فرنیچر نہیں دیکھا ہے, آپ نے سامان نہیں دیکھا ہے. جو سامان دکانوں میں بکتے ہیں, جو گاڑیاں شو روم میں بکتی ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ ایک نہیں 10 خرید سکتے ہو. آپ کے پاس دولت ہو کتنا خرید لوگے, لیکن نیک بیوی کسی دکان میں نہیں ملتی, نیک بیوی کسی معاشرے میں نہیں ملتی, نیک بیوی اللہ کے فضل سے ملتی ہے. جو چیزیں دکانوں میں ملتی ہے اس کی فکر نہ کرو, جو چیزیں دکانوں میں نہیں ملتی اللہ کے فضل سے ملتی ہے اس کے لیے کوشش کرو, اس کے لیے دعائیں کرو. اس لیے جب اپنے بیٹوں کا رشتہ طے کرو یا اپنی بیٹیوں کا رشتہ طے کرو تو بیٹوں کے لیے نیک بہو تلاش کرو اور بیٹیوں کے لیے نیک داماد تلاش کرو. یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے. آپ کو بہت کچھ کہنا تھا لیکن آپ سمجھدار ہیں, اللہ کا شکر ہے پڑھے لکھے ہیں, اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے اس کم وقت میں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, کبھی دیکھنے جائیں بچی کو تو اس سے یہ بھی انٹرویو لے لیا گیا. لوگ بہت پوچھتے, ہمارے ملنے والے امریکہ میں رہتے ہیں, ان کے ایک لڑکے تھے سہیل نام تھا, وہ ڈاکٹری پڑھتے تھے جب ہم وہاں رہتے تھے, تو کبھی کبھی وہ لے کے آتے تھے, کہتے مولانا صاحب اس کے لیے دعا کریں ڈاکٹر بن جائے. تو اللہ کا شکر ہے بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے. اچھا, پھر ان کی شادی کا مسئلہ آیا تو کہنے لگے مولانا صاحب دعا کر دیجئے شادی ہو جائے. ارے ہم نے کہا یہ ڈاکٹر بن گئے تو ان کی شادی کی کوئی کمی ہے؟ کہنے لگے نہیں رشتے تو بہت آتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں انٹرویو ہم خود لیں گے. تو وہاں پردے اور دیکھا مسئلہ نہیں, لوگ خود ہی انٹرویو لیتے ہیں. تو ہم نے کہا کیا انٹرویو لیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ انٹرویو یہ لیتے ہیں کہ جس لڑکی سے شادی کا رشتہ آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم کو قرآن کی کتنی سورتیں یاد ہیں؟ سبحان اللہ. تو وہ امریکہ کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب ارے ہم سے ہماری ڈگری پوچھئے, کیا ہم نے پڑھا ہے, یونیورسٹی میں کیا پڑھا ہے, کالج میں کیا پڑھا ہے, کیا سیکھا ہے, آپ ہم سے قرآن کی صورتیں پوچھتے ہیں, یہ قرآن کی صورتوں کا کیا تعلق ہے شادی بیاہ؟ تو وہ جواب دیتے ہیں ہاں ہے تعلق, اس لیے کہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ جس دل میں قرآن کی کوئی صورت نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. اور میں کسی ایسی بچی سے شادی نہیں کرنا چاہتا جس کا دل ویران ہو, اس لیے کہ جب اس سے بچے پیدا ہوں گے تو وہ بھی غافل ہوں گے, اللہ کی یاد ان کے دل میں نہیں ہوگی. آپ اگر کہیں رشتے کے لیے جائیں تو اس بچی سے یہ بھی پوچھ لیا کریں کہ تم قرآن پڑھنا جانتی ہو کہ نہیں ہو, نماز پڑھتی ہو کہ نہیں پڑھتی ہو, پردے میں رہتی ہو کہ نہیں رہتی ہو. یہ ساری باتیں پوچھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ شادی بیاہ کریں. اور بیویوں کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا, میں نے تھوڑی سی بات پیغمبر اسلام اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کی, آپ اسی کی روشنی میں دیکھیے. گھر چلانے میں بہت صبر کی بھی ضرورت ہے. جی حضرت, ہمارے نوجوان اکثر چونکہ ہم مدرسے سے متعلق ہیں, دارالفتہ میں کبھی جاتے ہیں ایسے ہی, تو اس کے نہ کوئی مفتی ہے نہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں, تو جلسوں میں رات کے ہم لوگ مفتی ہو گئے. یہ اسٹیج والے سب کو مفتی بنا دیتے ہیں. یہ نہ ان صاحب ہے حضرت صاحب, لوگ مفت کے مفتی. میرے بھائیوں, یہ بات بات پہ طلاق میں دیتے ہیں اور پھر بہت پریشان ہوتے ہیں. آپ غور کرو, بیوی کی تکلیف دہ باتوں پہ صبر کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. واہ بے شک. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک صاحب آئے شکایت کرنے اپنی بیوی کی, چلیں حضرت عمر سے شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ حضور ہماری بیوی بہت تیز مزاج ہے, کچھ کا کچھ پک جاتی ہے, ذرا آپ ان کو سمجھا دیں, کچھ ڈانٹ دیں. عمر کی ہیبت کی وجہ سے بیوی ہماری ٹھیک ہو جائے گی. جب آئے تو حضرت عمر باہر نہیں تھے, پتا چلا گھر میں ہے, اور وہ ان کے گھر کے صحن میں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے. اندر سے آواز آ رہی تھی حضرت عمر کی بیوی کی, جو حضرت عمر پر بہت برس رہی تھی, ناراض ہو رہی تھی, کچھ کہہ رہی تھی, اور حضرت عمر سنجیدگی سے سن رہے تھے.
کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. یہ سوچے اچھا جس مصیبت میں ہم مبتلا ہے اس سے بڑی مصیبت میں تو امیر المومنین خود مبتلا ہے. یہ کیا ہمارا مسئلہ حل کریں گے؟ بس جانے لگے. اتنے میں حضرت عمر نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ وہ صاحب جا رہے ہیں. ان کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا میرے بھائی تم کہاں آئے تھے اور جانے لگے؟ یہ بتاؤ کیوں جا رہے ہو؟ کچھ کہا بھی نہیں. واپس آئے کہنے لگے حضور ایک ضرورت سے آیا تھا لیکن کیا عرض کروں، میں تو دیکھ رہا ہوں مجھ سے زیادہ مشکل میں تو آپ ہیں. میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا کہ آپ کچھ اسے ڈانٹ دیں گے، سمجھا دیں گے، وہ کچھ نرم ہو جائیں گی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میری بیوی سے زیادہ تو آپ کی اہلیہ سخت مزاج ہے. کہاں گیا آپ کا روب و دبدبا؟ آپ کے نام سے قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں لرزتی ہیں. بات بات میں آپ دور رسالت میں تلوار اٹھا لیتے تھے، مگر آپ کی بیوی آپ پر اتنا ناراض ہے، آپ کوئی جواب بھی نہیں دے رہے. آپ کا روب داب کیا ہو گیا؟ اب حضرت عمر نے جو سمجھایا ہے ان کو ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. بیٹھایا. ارشاد فرماتے ہیں تم نے میری بیوی کا ناراض ہونا تو سنا لیکن اس کی خوبیاں تم نے نہیں جانی کہ اس میں خوبیاں کیا ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں مدینے سے لے کے ایران تک، مدینے سے لے کے شام تک کے فیصلے کرتا ہوں. دن میں نہ میرے پاس ٹائم ہے، رات میں مجھے گشت کرنا رہتا ہے، پھر صبح کو اٹھنا رہتا ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ میں اپنی ضرورت کے کام پورا کر سکوں. گھر کی جتنی مصروفیات ہیں، بال بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم، کھانا بنانا، یہی میری بیوی ہے جو میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے کپڑے دھلتی ہے، میرا بستر لگاتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے. اگر عمر بن خطاب کبھی بیمار ہو جاتے ہیں تو بیمار میں ہوتا ہوں، نیند میری بیوی کو نہیں آتی. یہ پوری رات میرے سرہانے بیٹھ کر بیدار ہو کے گزار دیتی ہے. تو اے میرے بھائی جس میں اتنی خوبیاں ہوں، اگر کبھی وہ ناراض بھی ہو جائے تو اس کی خوبیوں کے صدقے میں اس کی خامیوں کو میں معاف کر دیا کرتا ہوں. اس لیے تم بھی جاؤ اپنے گھر، اپنے بیوی کی خوبیوں کو دیکھو اور خوبیوں کے صدقے میں اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیا. بہت اچھا، بہت اچھا. حضرات کھڑے ہو جائیں. شہزادہ حضور حافظ ملت علامہ حضور عزیز ملت کی آمد ہو رہی ہے. استقبال کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور عزیز ملت سربراہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات تشریف رکھیں. بس گفتگو میں اپنی مکمل کر دوں. حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی اپنی طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی زندگی پیغمبر اسلام کی شریعت کے مطابق گزارنا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور خود اپنی ذات سے
اصلاح کی ضرورت ہے. ہم شروع دوسروں سے کرنے کے بجائے خود اپنی ذات سے اپنی اصلاح شروع کریں. میں وہ حدیث مکمل کر دوں جو آپ کو سنا رہا تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ وہ ارشاد فرماتی ہیں سرکار کیسے گھر میں رہتے تھے، اپنے اہل کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے. ارشاد فرماتی ہیں کہ ابھی تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، دل لگی میں تھے، اور ہمارے ساتھ ایک شوہر کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہوتے تھے. اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز آ جاتی تھی. جیسے ہی اذان کی آواز آتی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اب لگتا تھا سرکار ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں کہ یہی عائشہ ہے. ابھی تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایسی گفتگو کر رہے تھے کہ یہ کہتے کہاں سے تم نے پانی پیے ہیں، میں بھی وہیں سے پینا چاہتا ہوں، اور ہم اتنی خوش رہتی تھی. لیکن جب اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آتی تو اب لگتا تھا نہ عائشہ کو پہچان رہے ہیں، نہ حفصہ کو پہچان رہے ہیں، نہ ام حبیبہ کو پہچان رہے ہیں، نہ اپنی بیٹی فاطمہ کو پہچان رہے ہیں. اب کسی کو نہیں پہچان رہے ہیں. اب نماز کی تیاری میں لگ جاتے، اب ساری توجہ مسجد نبوی کی طرف ہو جاتی. پتہ یہ چلا ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ ذہن دے دیا کہ اے میرے امتیوں تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے نبی کی سیرت سے سیکھو کہ پیغمبر کیسے زندگی گزار رہے ہیں. ایک وقت اپنے گھر میں ہے تو اپنی بیویوں کے ساتھ ایک شوہر کی حیثیت سے ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ایک مشفق باپ کی حیثیت سے ہے. مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے ایک پیغمبر کی حیثیت سے اپنے امتیوں کے سامنے ہے. نبی نے یہ ذہن دیا کہ اے میرے امتیوں تمہارے زندگی کے اوقات ہمیشہ یکساں نہیں ہوں گے. رات کا وقت آئے تو تمہارے نفس کا حق ہے کہ کچھ آرام کر لیا کرو، کچھ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا کرو، کچھ وقت اپنے بیوی بچوں میں دیا کرو، کچھ وقت اپنے دوست احباب میں دیا کرو، اور کچھ وقت اپنے کاروبار میں دیا کرو، اپنی تجارت میں دیا کرو، اپنی کھیتی باڑی میں دیا کرو، اپنی مصروفیات میں دیا کرو، تاکہ تمہارے زندگی کا جو معیار ہے، بیلنس ہے، وہ بالکل صحیح رہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک طرف تمہاری زندگی گزر جائے، بلکہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہمارے پیغمبر نے ان سارے شعبوں کے حقوق متعین کر دیے. یہی وجہ ہے کہ آپ غور کریں آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تجارت، کھیتی باڑی، کاروبار یہ کوئی جرم نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے پیغمبر کی سنت. ہمارے پیغمبر نے تجارت کی. کون کہتا آپ کاروبار نہ کریے؟ آپ بڑے سے بڑے تاجر کی حیثیت سے رہیے. حضرت عثمان غنی تجارت کرتے تھے تو شام سے جب مال چلتا تھا تو مدینے تک وہی کا مال تجارت کرتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تجارت میں اس طرح ڈوب جائیے کہ اذان ہوتی رہے آپ کو خیال نہ آئے، جماعت ہوتی رہے آپ کو خیال نہ آئے. میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور قرآن کی اس آیت کا شان نزول اور تفسیر کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کا ایک دن ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہو. یہ تو قرآن میں یہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے یا سوا میل کے فاصلے پر ہوگا. اولین و آخرین اس دن قیامت کے دن اس زمین پر اکٹھا ہوں گے. اتنی بھیڑ ہوگی کہ پسینہ لوگوں کے جسموں سے نکلے گا اور 70 گز تانبے کی زمین میں چلا جائے گا، پھر اوپر آئے گا. کسی کے ٹخنے تک پسینہ، کسی کے گھٹنے تک پسینہ، کسی کے کمر تک پسینہ، کسی کے سینے تک پسینہ، کسی کے گلے تک پسینہ، کسی کے ہونٹوں تک پسینہ. لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الیوم لا ظل الا ظل. آج قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے کہ کہیں چھپنے کی کوئی جگہ مل جائے، سر چھپانے کے لیے کوئی ابر کا ٹکڑا مل جائے. لیکن الیوم لا ظل الا ظل، آج رب العالمین کے عرش اعظم کے سائے کے علاوہ
کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ کوئی چھپ جائے اس میں، صرف رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، مگر کہاں کیسے جگہ ملے گی؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، لوگ پریشان ہوں گے کہ کہیں چھپنے کی جگہ مل جائے، پسینے میں شرابور ہوں گے، کتنے لوگ ڈبکیاں کھاتے ہوں گے، اتنے میں منادی ندا دے گا، اینا فلاں ابن فلاں، اینا فلاں ابن فلاں، اینا فلاں ابن فلاں، فلاں کے بیٹے فلاں کہاں ہیں، فلاں کے بیٹے فلاں کہاں ہیں، فلاں کے بیٹے فلاں کہاں ہیں؟ وہ جواب دیں گے ہاں اے پروردگار ہم یہاں حاضر ہیں۔ جواب ملے گا اے میرے بندو تمہاری وہ منزل نہیں ہے، آؤ وہاں سے، میں نے اپنے عرش اعظم کے سائے میں تمہارے لیے نور کی کرسیاں لگا، واہ واہ سبحان اللہ، وہی بیٹھ جاؤ، تم ان نور کی کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ، نور کے ممبروں پہ بیٹھ جاؤ، یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہاری منزل ہے، یہ تمہارا مقام ہے، تم وہاں دھوپ میں نہ رہو، وہ تمہاری جگہ نہیں ہے، وہ دوڑ کے آئیں گے اور رب العالمین کے عرش کے سائے میں جو نور کی کرسیاں لگی ہوں گی، ممبر بچھے ہوں گے، انہیں ممبر پہ کرسیوں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، اور جب بیٹھیں گے تو ان کے چہرے نورانی ہو جائیں گے، ایسے نورانی، یہ حدیث شریف میں آیا ہے، دائیں نور بائیں نور، آگے نور پیچھے نور، نور علی نور، ان کا چہرہ ایسا نورانی ہوگا کہ جب اہل محشر دیکھیں گے، ان کی نگاہ پڑے گی ان پر تو وہ کہیں گے اللہ یہ تیری کون سے بندے ہیں، یہ تو ابھی ہمارے درمیان تھے لیکن تو نے ان کا نام لے لے کر کے اپنے عرش کے سائے میں نور کے ممبر پہ بیٹھا دیا ہے، یہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ کیا یہی انبیاء کرام ہیں؟ جواب ملے گا ما ہم بانبیاء والصدیقین، اے میرے بندو سن لو، یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ صدیقین نہیں ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اے میرے بندو، اے اہل محشر سنو، دھوکہ نہ کھاؤ، یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ صدیقین نہیں ہیں، یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، دکان کرتے تھے، ان کی دکان پر، ان کی تجارت میں لوگ بھیڑ لگائے رہتے تھے، کوئی خرید رہا ہوتا تھا، کوئی بیچ رہا ہوتا تھا، یہ خریدنے اور بیچنے میں مصروف رہتے تھے، اپنے نفع کو سمیٹنے میں مصروف رہتے تھے، لیکن عین اسی وقت جب ان کی دکان پہ بھیڑ لگی رہتی تھی، اتنے میں میری مسجدوں سے اذان کی آواز آ جاتی تھی، اور جیسے ہی میری مسجدوں سے اذان کی آواز آ جاتی تھی، کیسی دکان، کیسی تجارت، کیسا نفع، یہ میرے بندے تھوڑی دیر کے لیے اپنا نفع چھوڑ کر، اپنی تجارت چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنی دکان چھوڑ کر میری مسجد میں آ جاتے تھے، اور میری مسجد میں آ کے یہ ثابت کرتے تھے کہ یہ پروردگار ہمیں اپنی دکان سے تو بہت محبت ہے، اپنے کاروبار سے تو بہت محبت ہے، اپنی تجارت سے تو بہت محبت ہے، اپنے نفع سے تو بہت محبت ہے، لیکن اپنی تجارت سے کہیں زیادہ، اپنے نفع سے کہیں زیادہ تجھ سے محبت ہے، تیرے ذکر سے محبت ہے، تیری نماز سے محبت ہے۔ تو جو میرے بندے دنیا میں میری محبت میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی دنیا کی مصروفیات چھوڑ دیتے تھے، میں ان کو قیامت میں بے سایہ نہیں رکھتا، اپنے عرش کے سائے میں نور کے ممبر پہ انہیں بیٹھاتا ہوں۔ اے دنیا میں زندگی گزارنے والے تاجروں، تجارت پیشہ لوگوں، دکان کرنے والے لوگوں، آپ کی تجارت بلا شبہ ایسی عبادت ہے کہ اگر پیغمبر کی سنت کے مطابق آپ نے کیا تو آپ کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، آپ کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ ہماری شریعت تو بڑی وسیع ہے، شریعت نے آپ کے دنیا کے کاموں کو بھی عبادت بنا دیا ہے، شرط یہ ہے کہ پیغمبر کی سنت کے مطابق آپ ادا کریں، نبی کی سنت کے مطابق آپ زندگی گزاریں، تو آپ کی زندگی کا ہر عمل ہمارا پروردگار اسے عبادت قرار دیتا ہے۔ اس لیے چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے زندگی کا جو بھی شعبہ ہو، ہمیں اس میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا ہے، اپنے نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو میں ختم کر دوں کہ میرے بھائی آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں ہے، کیسے آپ کو رہنا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
نماز ہمارے اوپر فرض ہے، نماز ضروری ہے، ہم نماز پڑھیں گے، لیکن دنیا کی قومیں ہماری نماز سے متاثر نہیں ہوں گی، ہمارے حج اور عمرہ سے متاثر نہیں ہوں گی، دنیا کی قومیں ہمارے اخلاق سے متاثر، بہت اچھا، ہمارے کردار سے متاثر ہوں گی۔ اسی لیے آپ جب تاریخ اسلام کو دیکھیں گے، پیغمبر اسلام نے اپنے اعلان نبوت سے پہلے کیا کام کیا ہے؟ بتائیے کیا کام کیا؟ 40 سال تک پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ اس کا ایک آئینہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ارشاد سے آپ جی پہلی وہی نازل ہوئی پیغمبر غار حرا میں سرکار تشریف فرما تھے، پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سرکار تشریف لائے گھر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس وقت زندہ تھیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، ٹھنڈک لگ رہی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کمبل اڑایا، سرکار کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، جملہ کیا نکلا؟ فرماتے ہیں خدیجہ آج میں نے غار حرا میں ایسی شکل دیکھی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے تو اپنے جان کی فکر ہو گئی۔ یہ جملہ سننا تھا، حضرت خدیجہ کا جواب سنیں، کلا واللہ ما یخزیک ابدا، اے اللہ کے محبوب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو آپ کی جان کا خوف؟ ہرگز نہیں، بخدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ اب کیوں نہیں رسوا فرمائے گا؟ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ تو پیغمبر ہونے کا اعلان کرنے والے ہیں، آپ اعلان نبوت کرنے والے ہیں، آپ کو بشارت ہو، یہ نہیں فرما رہی ہے، بلکہ جو جواب دے رہی ہے، دلیل دے رہی ہے، اللہ کیوں نہیں آپ کو رسوا کرے گا بلکہ آپ کو باعزت فرمائے گا، دلیل اس کی یہ دے رہی ہے انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوما وتقری الضیفا وتعین علی نوائب الحق۔ اے اللہ کے محبوب آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، غریبوں ناداروں کا بوجھ آپ خود اٹھاتے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا آپ کما کما کے ان کی زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں، کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں بھرپور کوشش کرتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، اور حق کی رضا کے، اللہ کی رضا کے جتنے کام ہیں وہ سب انجام دیتے ہیں، اور جو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا، جو غریبوں کی غریبی دور کرنے میں مدد کرتا ہے اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کرتا، جو ناداروں کو کما کما کے ان کے بال بچوں کی کفالت کرتا ہے اللہ ان کو کبھی رسوا نہیں فرماتا، اور جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اللہ انہیں کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اے اللہ کے محبوب آپ کی تو پوری زندگی اسی میں گزرتی ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا کام کیا ہے، جو کام آپ کرتے ہیں اس بنیاد پر مجھے یقین ہے کہ آپ کو آپ کی جان کا خوف کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو ہمیشہ باعزت رکھے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ اور کریں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اخلاق کے جتنے کام ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ ادا کریں۔ بے شک یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر دوسری قومیں متاثر ہوتی ہیں۔ آپ غور کریں سرکار کہاں تک ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، صحابہ کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں بخدا وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ پھر فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، بخدا وہ مومن نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ سرکار نے پھر ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، بخدا وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بخدا وہ مومن نہیں ہے، یعنی مومن کامل نہیں ہے جس کے ظلم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں آپ غور کریں یہ نہیں فرمایا پیغمبر نے کہ مسلمان پڑوسی محفوظ نہ رہتے ہو، اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے، پڑوسی مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو یہ سب آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہے۔ یہ ہمارے مذہب کا اعلان ہے، یہ ہمارے پیغمبر کی دعوت ہے، یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو آپ کے گھر کے بغل میں آپ کا
پڑوسی ہے، چاہے وہ آپ کے مذہب کا ہو چاہے وہ آپ کے مذہب کا نہ ہو، آپ کے بغل میں رہتا ہے تو آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے حسن سلوک کا وہ حقدار ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ جو آپ کے گھر کے بغل میں رہتا ہو صرف وہی پڑوسی ہے، نہیں نہیں، جو تھوڑی دیر کے لیے ٹرین میں آپ کے سیٹ کے بغل میں بیٹھ جائے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، جو آپ کے بس کے سیٹ کے بغل میں بیٹھ جائے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے ہوائی جہاز میں آپ کے سیٹ کے بغل میں بیٹھ جائے وہ بھی تھوڑی دیر کا آپ کا پڑوسی ہے۔ جب آپ اترے یا وہ اترے آپ سے جدا ہو کے تو یہ سمجھے کہ میں ایک اچھے انسان کے پاس بیٹھا تھا، ایک اچھے مسلمان کے پاس بیٹھا تھا۔ گھر کا پڑوس ہونا تو یہ تو ہے ہی، تھوڑی دیر کا بھی پڑوسی آپ کے پاس بیٹھ جائے تو یہ سمجھے کہ آج میں ایک اچھے مسلمان کے پاس بیٹھا تھا، ایک رسول اللہ کی امتی کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ حسن سلوک ہمارے پیغمبر نے سکھایا ہے۔ آج ہم لوگ ایک کتاب پڑھاتے تھے مجانی، جی ابھی بھی چلتی ہے، غالباً اسی میں ہے ابو دلف کا ایک واقعہ۔ ایک صاحب کو اپنا مکان بیچنا پڑا تو بیچنے لگے، خریدار آیا تو اس نے کہا کہ کتنی قیمت؟ کہا 30,000 درہم۔ خریدار نے کہا مکان کی ویلو تو صرف 10,000 درہم ہے، یہ 20,000 درہم زیادہ کیوں لے رہے ہو؟ اس نے کہا میں بھی جانتا ہوں 10,000 درہم مکان کی قیمت، 20,000 میرے پڑوس کی قیمت۔ پڑوس کی قیمت 20,000؟ ہاں ہاں، میرا پڑوسی ابو دلف ہے، ایسا پڑوسی تم پورے شہر میں نہیں پاؤ۔ اگر مکان خرید لو گے تو نفع میں رہو۔ اس نے کہا اچھا تھوڑا سوچنے کا موقع دو مجھے، ایک رات کا موقع دو، کل میں ملتا ہوں تم سے۔ ٹھیک ہے، چلا گیا ہو۔ رات ہوئی، ابو دلف کہیں گئے تھے، آئے، گھر والوں نے بتایا ان کے کہ ہمارا پڑوسی معلوم نہیں کیا مصیبت آ گئی یا ہم سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، وہ اپنا مکان بیچ کے جانا چاہتا۔ ابو دلف کو بڑی تکلیف ہوئی، ہمارا پڑوسی ہمارے پڑوس سے جدا ہونا چاہتا ہے، کیوں آخر کیا بات ہے؟ دوڑے ہوئے آئے پڑوسی کے پاس، کہتے میرے بھائی ابو دلف سے تمہیں کیا تکلیف پہنچ گئی کہ تم اپنا مکان بیچ کے ہمارے پڑوس سے جدا ہونا چاہتے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا نہیں نہیں، آپ سے کیا تکلیف پہنچے گی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں 10,000 کا مقروض ہو گیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں یہ میرا مکان شہر میں ہے اور مہنگا بکے گا، میں اسے بیچ دوں گا 30,000 درہم میں، تو باہر جا کے میں 10,000 سے تو اپنا قرض ادا کر دوں گا اور 20,000 سے باہر جا کے زمین سستی لے کے وہاں مکان بنا کے میں رہائش بھی اختیار کر لوں گا، تو میرا قرض بھی ادا ہو جائے گا، میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ ابو دلف نے کہا 10,000 کے تم مقروض ہو گئے، اس کی وجہ سے تم مکان بیچ رہے ہو، ٹھہر جاؤ میں آتا ہوں۔ گھر گئے، 10,000 کی گڈی نکالی، آئے لے کے اور کہا یہ 10,000 لے لو، اپنا قرض ادا کر دو، مکان بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو دلف کے پڑوس میں رہتے ہو، یہ بتاؤ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم مقروض ہو اور مقروض ہونے کی بنیاد پر اپنا مکان بیچ کے جاؤ، یہ ہم سے گوارا نہیں ہے۔ صبح ہوئی، جب وہ خریدار جو آیا تھا ایک دن پہلے وہ دوڑا ہوا آیا، کہا 30,000 درہم میں میں مکان خریدنا چاہتا ہوں، میں نے ابو دلف کی تعریف بہت سنی ہے، یہ مکان لوگوں نے بتایا اگر 30,000 درہم میں بھی تمہیں مل جائے تو سستا ہے، جلدی خرید لو۔ اب بیچنے والے نے کہا اب مجھے مکان نہیں بیچنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابو دلف کو معلوم ہو گیا تو انہوں نے میرا قرض ادا کر دیا، قرض ہی کی بنیاد پہ تو مکان بیچنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا واقعی لوگوں نے سچ کہا، 30,000 درہم میں بھی یہ مکان سستا تھا، مکان کی ویلو نہیں تھی، مکان کے پڑوس کی ویلو تھی۔ ابو دلف جیسا پڑوسی کس کو مل سکتا تھا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پہ عمل کرو جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جس کے ظلم سے پڑوسی محفوظ نہ ہو تو وہ حقیقت میں مومن کامل نہیں ہے۔ آج ہمارے بزرگوں، آج دیکھیں کہ جو بزرگوں نے دین پھیلایا ہے وہ صرف اپنی نماز سے نہیں، اپنے اخلاق سے پھیلایا ہے، اپنے کردار۔ ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا، لیکن اخلاق ایسی چیز ہے کہ اس سے دوسری قومیں متاثر ہوتی ہیں۔ اگر دین قبول بھی نہ کریں تو کم سے کم وہ نرم تو ضرور۔ جی میرے بھائی، بس ایک آخری بات کیا کر دیں حضرات، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تھے، اور اس دنیا میں کون ایسا ہے اس کو کوئی مال ملے تو سستا لینا چاہے؟ بولیے، کوئی بیچنا چاہے، آپ خریدنا چاہے تو کیا چاہیں گے؟ سستے سے سستا مل جائے۔
امام صاحب کی خدمت میں ایک خاتون آئی، امام صاحب کپڑے کے تاجر تھے، ایک خاتون آئی کپڑے کا ایک تھان لے کے اور کہنے لگی امام صاحب یہ تھان آپ خرید لیجیے۔ امام صاحب نے پوچھا کتنے کا بیچ رہی؟ کہا 100 درہم کا۔ امام صاحب نے تھان دیکھا، کہا نہیں، تمہارا تھان 100 درہم کی مالیت کا نہیں ہے، اس سے زیادہ مالیت ہے، اتنا سستا تم کیوں بیچ رہے؟ اس عورت نے کہا اچھا سستا بیچ رہے ہو، چلو 200 درہم کا لے لو آپ نے فرمایا نہیں اب بھی سستا ہے۔ عورت نے کہا 300 درہم دے دو آپ نے فرمایا اب بھی سستا ہے۔ تو خاتون نے کہا اب آپ ہی جتنا دے دو، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے اپنی جیب سے خود نہیں دیا، ایک تیسرے آدمی کو بلایا، فرمایا یہ تھان ذرا دیکھو کتنی مالیت کا ہے۔ انہوں نے الٹ پلٹ کے دیکھا اور کہا 500 درہم کی مالیت کا ہے۔ امام اعظم نے 500 درہم نکال کے اس خاتون کو دیا، وہ خوش ہو کے واپس ہوئی یہ کہتی ہوئی کہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ شریعت کے امام ہے، مگر یہ تجارت کے بھی امام ہے، امانت کے بھی امام ہے، دیانت کے بھی امام ہے۔ پتہ یہ چلا تجارت بھی کرو تو اس طرح سے کہ کوئی آپ کے وہاں خریدنے بیچنے آئے تو آپ وہ صرف مال لے کے نہ جائے، آپ کا دین لے کے جائے، آپ کا اخلاق لے کے جائے، آپ کا کردار لے کے جائے۔ یہی ہمارا دین سکھاتا ہے، یہی ہمارے پیغمبر سکھاتے ہیں۔ اس طور سے ہمیں ہندوستان میں زندگی اگر گزارنی ہے تو یاد رکھیں انشاءاللہ عزتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، سکون آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے رب تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو اپنی شریعت اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر سے وقت میں نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے، اس میں جو حق ہے ثواب ہے وہ سب میرے پروردگار کی طرف سے ہے، اور اس میں جو غلطیاں خطا سہو نسیان ہے وہ سب اس گنہگار کی طرف سے ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق کی نشر و اشاعت اور حق پر قائم رہنے اور حق کی پوری زندگی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، وقت ختم ہو گیا۔ سلام علیکم۔